السلام علیکم ٹو آل، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹاک وتھ حبیب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تغیر، یعنی کہ تبدیلی۔ زندگی کے اندر تبدیلی ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، زندگی میں ہم کیسے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، جو ہے ہماری لائف سٹائل ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کے اندر دل، ضمیر اور انسان کے نفس کا کردار ہے۔ یعنی کہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے دل، دماغ اور نفس، ضمیر، یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں، جن سے وہ سیکھ کر، جن کے اندر وہ آئیڈیاز پیدا کر کے، جن کے اندر وہ چاہت پیدا کر کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر انسان کے صرف اور صرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کے دماغ کا ہی سارا کردار ہے کہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اگر انسان کے دماغ کا ہی کردار ہے تو پھر کیا دل کا کام صرف اور صرف خون کی سپلائی کرنا ہے؟ کیا صرف اور صرف دل کا کام ویسے پڑا رہنا ہے؟ نہیں بھائی، دل وہ چیز ہے جس کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر چاہت پیدا ہوگی دین اس کو ویسے ہی خیالات اس کے اندر جنم لیں گے، جو اس کے آئیڈیاز آئیں گے، جو اس کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر چاہت ہی نہیں پیدا ہو رہی تو آپ کے دماغ میں آئیڈیاز کیسے پیدا ہوں گے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے دماغ کے اندر آئیڈیاز پیدا کرے اور کامیابی کی طرف روانہ ہو، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اختیار دیا ہے، جیسے ہی آپ کے دل کے اندر جیسی چاہت پیدا ہوگی نا، آپ کے دماغ کے اندر ویسے آئیڈیاز آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی کے پاس کسی کامیاب شخص کو دیکھا، ٹھیک ہے، کہ جی وہ تو بہت زیادہ اونچائی پہ ہے، تو جب آپ کے اندر ویسی چاہت ہی پیدا نہیں ہوگی کہ میں بھی ویسا انسان بنوں، تو آپ کے آئیڈیاز کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کے اندر وہ چاہت پیدا ہوگی کہ میں بھی اس انسان کے برابر ہوتا، کاش میں بھی ویسے ہو جاؤں، تو آپ کے دماغ کے اندر آئیڈیاز آ جائیں گے، آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، پھر دماغ آپ کو راستہ دکھائے گا کہ بھائی اس راستے پہ چلو۔ اگر یہ چیز چاہتے ہو نا، اگر آپ کا دل کے اندر چاہت ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کی کوئی بھی چاہت ہے، تو اس کے لیے آپ کا دماغ آپ کو وہ وے دکھائے گا، وہ راستہ دکھائے گا بعد میں، جب پہلے آپ کو چاہت ہوگی تو۔ اگر آپ کے اندر وہ چاہت ہی نہیں ہے تو آپ کا دماغ کے آئیڈیاز آتے رہیں گے اور جاتے بھی رہیں گے بھائی، وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی نیگیٹیو آئیڈیاز کیسے آ رہے ہیں دماغ میں، اگر نیگیٹیو آئیڈیاز آتے ہیں تو اس کا کیا کردار ہے؟ تو بھائی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر بھی تو رکھا ہے نا، یہ ضمیر جو ہے یہ بھی تو آپ کے اندر ہی ہے۔ یہ کس لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر آپ کے اندر نیگیٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی بری چاہت آ رہی ہے، کسی بری چیز کی چاہت ہے، یا آپ کے دماغ نے ایسا آئیڈیا دے دیا، تو بھائی یہ جو چیز ہے نا ضمیر، یہ آپ کی حکومت کرے گا اگر زندہ ہے تو۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کو روکے گا کہ نہیں بھائی یہ برا کام ہے، آپ کو زمانہ کیا کہے گا، آپ کو لوگ کیا کہیں گے، آپ کو اس چیز کے لیے رکنا پڑے گا، یہ ضمیر روکے گا بھائی آپ کو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کمپنی ایفیکٹ کرتی ہے انسان کے اوپر، اگر 4 لوگوں کی کمپنی ہے جس میں یہ جو ہے یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے اور یہ عالم ہے، تو کیا یہ عالم جو ہے یہ زنا کرنے لگ جائے گا، یہ شراب پینے لگ جائے گا، یہ چوری کرنے لگ جائے گا؟ نہیں بھائی، اس کا ضمیر زندہ ہے، ان کے مار چکے ہیں، ان کے ضمیر مار چکے ہیں، ان کا زندہ ہے۔ اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھے گا بھی نا تو یہ ان کو نیکی کی دعوت ضرور دے سکتا ہے، یہ خود برا نہیں ہو سکتا اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو۔ ہم خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی ان کا تو ضمیر مر گیا ہے اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ بھائی ان کا ضمیر مر گیا، بھائی ضمیر ہی آپ لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے، آپ کے دماغ پہ آپ کا ضمیر حکومت کرتا ہے اگر زندہ ہے تو۔ ضمیر آپ کو روکے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی بھی ترقی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نا تو اس کے لیے بھی ضمیر کا کردار ضروری ہے۔
آپ کو آپ کا ضمیر کہے گا کہ بھائی دیکھو وہ کیسا ہے اور تمہیں زمانہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کامیاب ہے اور تمہیں زمانہ ناکام کہہ رہا ہے، اس کے لیے آپ کے دل کے اندر چاہت پھر پیدا ہوگی کہ یار میں بھی کامیاب بنوں، مجھے بھی زمانے والے کامیاب انسان کہیں، مجھے بھی کوئی بڑا انسان کہے، تو پھر آپ کے دماغ کے اندر آئیڈیاز آئیں گے، آپ کے دماغ کے اندر اس کے بعد آئیڈیاز جنم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی آپ اعمال کریں گے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کے اندر نیت ہی آپ کی اچھی نہیں، آپ کے دل کے اندر چاہت ہی اچھی نہیں، تو آپ اعمال کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی دل کا بھی بہت زیادہ کردار ہے، صرف دماغ کا ہی مانا، دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں مگر بھائی دل میں چاہت آئے گی تو دماغ کے آئیڈیاز کام کریں گے، دل میں چاہت آئے گی تو دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز جنم لیں گے۔ اگر وہ کوئی کسی بری چیز کی چاہت ہے، اگر کوئی فرض کیا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی لڑکی کو چھیڑنا ہے، دماغ نے اس کو آئیڈیاز دے دیا کہ اس طرح جاؤ اور اس طرح جا کے چھیڑو، اگر یہ چیز زندہ ہے نا بھائی، یہ ضمیر زندہ ہے، تو یہ اس کو روکے گا کہ نہیں بھائی زمانے والے کیا کہیں گے، تھپڑ پڑیں گے، لانتیں پڑیں گی، زمانے والے برا انسان کہیں گے، تو یہ فوری رک جائے گا اس کام سے۔ اگر اس کا یہ ضمیر زندہ ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انسان بنا کے بٹھا دیا۔ ایک دوست کل بات کر رہے تھے کہ انسان اپنا استاد خود ہے، مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور میں اس کی اس بات سے مطمئن ہوں۔ اگر اور اسی کے بعد اسی بھائی نے یہ بات کی کہ انسان کے اگر نیگیٹیو آئیڈیاز ہیں تو وہ اس کی کمپنی جو ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں، نہیں بھائی، آپ کے دل کے اندر جو نیگیٹیو آئیڈیاز ہیں نا، اگر انسان کا استاد خود ہے نا، اپنا استاد خود ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر ضمیر ہے بھائی، آپ کا ضمیر آپ کا استاد ہے۔ اگر نیگیٹیو آئیڈیاز آپ کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کا ضمیر جو ہے، جو آپ کا استاد ہے، وہ آپ کو روکے گا نہ بھائی نہ۔ جو آپ کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان ہے تو اس کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ اندر والا انسان زندہ ہے نا تو پھر ہی انسان سب کچھ کر سکتا ہے، ترقی بھی کر سکتا ہے، عزت بھی پاتا ہے۔ یہ باہر والا انسان کچھ نہیں ہے، یہ اندر والا انسان زندہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پھر مقصد ہونا چاہیے زندگی میں، کامیاب ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کوئی مقصد اگر ہوگا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو پھر انسان کامیاب ہوگا۔ ایک غار میں آپ بند ہیں، جیسے ہی آپ کو ایک روشنی کی کرن تھوڑی سی دکھائی دے گی کسی جانب سے، آپ کو آپ کا مقصد نظر آ جائے گا، پھر آپ کو وہ آپ کی کامیابی کا راستہ ملے گا، پھر آپ کے دماغ کے اندر آپ کا دل چاہے گا کہ یار وہ دیکھو میرا مقصد، میں نے اس روشنی کی طرف جانا ہے، آپ کے دماغ میں پھر آئیڈیاز آئیں گے کہ ادھر ادھر سے جاؤ، تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کامیابی کے لیے کسی نہ کسی مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اگر مقصد ہی نہیں تو آئیڈیاز، دل کے اندر چاہت کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مقصد ہے کہ میں نے ایک بڑا انسان بننا ہے، مقصد ہے کہ میں نے MBBS کرنا ہے، پھر دل میں چاہت پیدا ہوگی، پھر دماغ آپ کو انسٹرکشن دے گا، دماغ آپ کو آئیڈیاز دے گا کہ محنت کرو، ایسے پڑھو، یہ کرو یہ کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مقصد کو سامنے رکھنا سب سے ضروری ہے، مقصد ہی ہر چیز ہے۔ جس چیز کا کوئی مقصد نہیں نا، وہ خالی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ کائنات کا جو ہے تغیر کا، کائنات نے تغیر کو اس معاملے میں بتایا ہے کہ عروج کو زوال بھی ہے اور زوال کو عروج بھی ہے، یعنی کہ اگر آج سورج صبح طلوع ہوا ہے نا تو شام کو اس نے غروب بھی ہونا ہے، اگر سورج طلوع ہو رہا ہے نا تو اس نے غروب بھی ہونا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ سورج صرف طلوع ہی رہے گا، کامیاب ہی رہے گا، بھائی اس کو تھوڑا سا نیچا بھی دیکھنا پڑے گا۔ جب انسان ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے نا تو اسے نیچے والوں کا خیال بھول جاتا ہے، تو اوپر رہنے سے بھی ہمیشہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر اگر دیکھیں بہار ہے تو اس کو خزاں میں بھی جانا ہے، بہار میں جو شاخیں بڑی ہیں، جو پھول جو پتے نکلے ہیں
تو خزاں میں بھائی انہیں جھڑنا بھی ہے۔ تو اگر خزاں ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اوپر ہی نہیں رہتا ہے، انسان کو کبھی نہ کبھی نیچے بھی آنا پڑتا ہے۔ اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خزاں ہے نا تو اس کو بھی یہی امید ہے کہ میں نے بہار کی طرف جانا ہے، دل کے اندر اس کے امید زندہ ہے، اس کے دل کے اندر امید زندہ ہے تو وہ اسے ضرور کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر یہی اس کی امید ہی ختم ہو جائے کہ میں تو کامیابی کی طرف جا ہی نہیں، ایک انسان ہے وہ ناکام ہے، اس کے دل ہی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، میں ترقی کیسے کروں گا، تو پھر وہی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر خواہ اس کے دل کے دماغ کے اندر 100 آئیڈیاز آتے رہے، وہ اپنے آپ کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا جب اس کے اندر چاہت ہی نہ ہوگی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، تو پھر وہ تبدیل کیسے کر لے گا؟ اس لیے انسان کے اندر چاہت ہونا، کوئی مقصد ہونا تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کا نظام اسی طرح بنا دی کہ فقط یہ مت سوچے کہ یہ نیچا ہے تو میں نیچا ہوں تو میں کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی اگر خزاں ہے تو اس نے بھی بہار کی طرف جانا ہے، اگر خزاں ہے نا تو اس نے بہار کی طرف جانا ہے، اس نے بھی اوپر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے موسم بنا کے انسان کو درس دیا ہے کہ انسان تو یہ مت سوچ کہ میں صرف نیچے ہی ہوں، اگر تمہارے دل کے اندر کوئی مقصد ہے، کوئی چاہتا ہے تو اوپر ضرور جائے گا۔ اس لیے انسان کے اندر چاہت کا ہونا، پھر مقصد کوئی ہونا، پھر اس کے مطابق آئیڈیاز کا بننا ضروری ہے کامیابی کے لیے، تبدیلی کے لیے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔